نواب کی اس دریا دلی کے چلتے ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ۔ حالانکہ مذہبی رہنماؤں کے اعتراض کے بعد اس بات کو دوسری طرح سے کہا جانے لگا کہ جسے دے مولا اسے دے آصف الدولہ، یعنی نواب کو دینے والے کے ذریعے کے طور پر پیش کیا گیا۔ سن 1797 میں آصف الدولہ کا انتقال ہو گیا اور وہ بڑا امام باڑہ میں سادگی سے مدفون ہے۔ آصف الدولہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہذا انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے وزیر علی خان کو گود لے لیا، جسے مقامی زبان میں لیپالک کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کی مدد سے وزیر علی خان کو مسند پر فائز تو کر دیا گیا، لیکن 4 مہینوں کے اندر ہی ان پر بدعنوانیوں کے الزام لگا کر انگریز افسر سر جان شور نے 12 بٹالین فوج لے کر چڑھائی کر دی اور وزیر علی خان کو بے دخل کر کے شجاع الدولہ کے دوسرے بیٹے یمین الدولہ سعادت خان دوئم کو 1798 میں بیبیا پور کوٹھی میں مسند پر بٹھا دیا گیا۔ دلکشا کوٹھی کی تعمیر نواب سعادت خان دوئم کے وقت میں ہوئی۔ سن 1814 میں نواب سعادت خان دوئم کا انتقال ہو گیا اور قیصر باغ میں جہاں ان کی بیگم خورشید زادی دفن تھیں اسی مقبرے میں دفنا دیا گیا۔ سعادت خان دوئم کے 3 بیٹے تھے، غازی الدین حیدر، شمس الدولہ اور ناصر الدولہ۔ نواب سعادت خان دوئم کی خواہش تھی کہ ان کے دوسرے بیٹے شمس الدولہ کو ان کا ولی عہد بنایا جائے، لیکن انگریزوں کی مداخلت کے چلتے یہ ممکن نہ ہو سکا اور غازی الدین حیدر ان کے ولی عہد مقرر ہوئے، جو 1814 سے 1818 تک اودھ کے آخری نواب اور پھر بنگال کے فورٹ ولیم کے گورنر کی مدد سے 1818 سے 1827 تک اودھ کے بادشاہ رہے۔ انگریزوں کا گمان تھا کہ اودھ کو ریاست بنا کر دلی کے دربار کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ غازی الدین حیدر نے خود کو بادشاہ کا اعلان کرنے کے بعد مغل بادشاہ شاہ عالم دوئم کے نام کی جگہ پر اپنے نام کے سکے چلائے اور تعمیری کام کو بہت فروغ دیا۔ ان کے دور میں چھتر منزل اور موتی محل کی مبارک منزل اور شاہ منزل کی تعمیر ہوئی۔ انہوں نے اپنے والدین سعادت خان دوئم اور مشیرزادی بیگم کے مقبرے کی تعمیر کرائی اور اپنی ایک یورپی بیگم کے لیے یورپین طرز پر ولایتی باغ نام کی عمارت تعمیر کرائی۔ غازی الدین حیدر نے اپنی حیات میں ہی خود کے استعمال کے لیے اسلام کے چوتھے خلیفہ شیعہ مت کے پہلے امام علی ابن ابی طالب کی نجف میں مقیم مقبرے کی طرز پر شاہ نجف امام باڑہ تعمیر کرایا، جہاں وہ بعد میں 1827 میں انتقال کے بعد دفن کیے گئے۔ غازی الدین حیدر کے بعد ان کے بیٹے نصیر الدین حیدر کو 1827 میں اودھ کے دوسرے بادشاہ کے طور پر مسند ملی۔ نئے بادشاہ کو علوم نجوم اور فلکیات میں بہت یقین تھا اور انہوں نے کلاڈ مارٹن کے گھر فرحت بخش میں درشن ولاس کا اضافہ کرایا۔ سن 1837 میں کچھ درباریوں کی مدد سے نصیر الدین حیدر کو زہر دے دیا گیا اور چونکہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی تو وارث کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ملکہ عالیہ پادشاہ بیگم نے منا جان کو مسند نشیں کر دیا، جو شاہی خاندان اور انگریزوں دونوں کو ہی قابل قبول نہ تھا، لہذا انگریزوں کی مدد اور سفارش پر ان کے چچا یعنی سعادت خان دوئم کے سب سے چھوٹے بیٹے ناصر الدولہ محمد علی شاہ کو گورنر کو اودھ کا تیسرا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اس تخت نشینی کے بعد پادشاہ بیگم اور منا جان کو چنار کے قلعے میں قید کی سزا دے دی گئی۔ محمد علی شاہ کے تعمیری کاموں میں چھوٹا امام باڑہ کا ذکر آتا ہے۔ سن 1842 میں محمد علی شاہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے ولی عہد امجد علی شاہ اودھ کے چوتھے بادشاہ بنے۔ ان کے دور میں جو قابل ذکر تعمیرات ہوئیں ان میں گومتی ندی پر پل کی تعمیر، سبطین آباد کا امام باڑہ اور لکھنؤ سے کانپور تک کی سڑک کا نام آتا ہے۔ اسی زمانے میں حضرت گنج اور امین آباد کے بازار قائم ہوئے۔ محمد علی شاہ سن 1847 میں اپنے انتقال تک اودھ کے بادشاہ رہے۔ سن 1801 کے معاہدے کے بعد سے اودھ کی بادشاہت نام نہاد کی بادشاہت رہی اور اس کی آخری کڑی امجد علی شاہ کے انتقال کے بعد ان کے ولی عہد واجد علی شاہ تھے، جنہیں سن 1847 میں بادشاہ کی مسند ملی اور لگ بھگ 9 سال کی حکومت کے بعد وہی انگریز جنہوں نے نوابی سے بادشاہت تک کا سفر کرایا تھا اودھ کی بربادی کا سبب بن گئے۔ 11 فروری 1856 کو انگریزوں نے واجد علی شاہ کو گرفتار کر کے کلکتہ کے مٹیا برج روانہ کر دیا اور اودھ کی عظیم تاریخ پر پردہ گر گیا۔ واجد علی شاہ کو تاریخ میں چاہے جس طرح سے دکھایا جائے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فنون لطیفہ کے علم بردار تھے اور لکھنؤ کی تہذیب میں ان کی شاعری، ادائیگی، موسیقی، رقص، ادب، تھیٹر، ان سب کے فروغ کے لیے ان کا مرتبہ ہمیشہ بلند رہے گا۔
1857 میں جب غدر کی آگ بھڑکی تو واجد علی شاہ کی زوجہ ثانی حضرت محل نے حاکمائے اودھ کی حیثیت سے اپنے ملک کی آزادی کی آواز اٹھائی۔ مٹیا برج کی جلا وطنی واجد علی شاہ کے ذوق کو قید نہ کر سکی اور لکھنؤ کی محبت ہر لمحہ ان کے وجود پر قابض رہی۔ واجد علی شاہ کے فنون کی تمام خدمات ایک طرف، لیکن اسیری میں کہی ہوئی ان کی ٹھمری تمام داستان کہہ دیتی ہے۔ یہ بالکل صحیح جگہ پہ پیراگراف رکا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے دوبارہ کرتے ہیں۔ نہیں 20 پہ ریس کر دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ باب المورا نہ ہر چھوٹو ہی جائے، چار کہار مل موری ڈولیاں اٹھائیں، مورا اپنا بیگانہ چھوٹو جائے، انگنا تو پربت بھیو اور دہری بئی بدیس، جائے بابل گھر آپ نو میں چلی پیا کے دیس۔ اودھ کے آخری بادشاہ نے اپنی زندگی کے 34 برس اپنی ریاست میں گزارے، لیکن افسوس کی زندگی کے آخری 31 برس قید میں گزار کے واجد علی شاہ 1887 میں انتقال کر گئے۔ اودھ اور لکھنؤ کی تاریخ کا باب تو پورا ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے روایات اور تہذیب کا ایک ایسا سلسلہ چھوڑ گیا جس کے دھندلے اثرات آج بھی کسی نہ کسی شکل میں لکھنؤ کے کوچاؤ بازار میں نظر آ ہی جاتے ہیں۔ لکھنؤ وہ جگہ ہے جس نے لفظ تہذیب کے معنی ہی بدل دیے اور عام فہم زبان میں یہ آداب کا مترادف بن گیا۔ ہماری گفتگو کے آغاز کا موضوع تھا تہذیب کا عروج و زوال، لیکن تقریباً 1000 سالہ تاریخ کے ذکر میں یہ احساس ہی نہ ہوا کہ عروج کا مرحلہ کہاں تھا اور زوال کا وقت کب شروع ہوا۔ یہی میری گفتگو کا نقطۂ نظر ہے کہ تہذیب ایک قلبی فکر کا نام ہے جس کے خوشنما پہلو ہمیں عروج کا احساس کراتے ہیں اور جس کی پستی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ تہذیب میں گراوٹ آ رہی ہے اور یہ زوال کی طرف گامزن ہے۔ لکھنؤ کی تہذیب کا مجسمہ تیار کرنے کے لیے جن اجزاء کی شمولیت لازمی ہے ان میں انداز تکلم، لذت طعام، سلیقہ لباس، ذوق ادب، آداب محفل، شوق فنون، فہم شاعری، قدر فنکاری، اہتمام رسومات اور حسن اخلاق کا ذکر نہایت ضروری ہے۔ یہی اجزاء جب طرز زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں تو تیار شدہ حتمی مصنوعات کو تہذیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لکھنؤ کی تہذیب واضح طور پر اشرافیہ اور عوام کے درمیان تقسیم تھی اور دونوں کے اپنے اپنے انفرادی طور طریقے ہوا کرتے تھے۔ اودھ میں دور نوابی کے کمزور ہو کر ختم ہونے سے لے کر انگریزوں سے ہندوستان کی آزادی تک تقریباً 1 صدی کا وقت گزرا، لیکن اس وقفے میں روایتی تہذیب پر کوئی نمایاں زوال نہیں آیا، بلکہ بیشتر حلقوں میں اس کے تحفظات کی بھرپور کوشش کی گئی جو قابل تعریف کامیابی تھی۔ اس دوران جہاں ایک طرف علمی ترقیات اپنا سفر طے کرتی رہیں تو وہیں دوسری طرف عام شہریوں نے بھی روایات کا دامن تھامے رکھا۔ سماج کے اندر مذہبی عقائد کے نام پر کوئی باہمی تفریق نہیں تھی اور گنگا جمنی ثقافت کا ماحول سماج کو مضبوط اور مستحکم بناتا تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اتفاق تھا اور ایک دوسرے کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں محلے بھی ایسے آباد تھے جہاں مشترکہ آبادی تھی جو ایک دوسرے کی روایات کو سمجھنے کا موقع دیتی تھی۔ سن 1947 میں تاریخ کے نئے دور کا آغاز ہوا جب ہندوستان آزاد ہو گیا، لیکن اسی کے ساتھ تہذیب کے اعتبار سے ہندوستان کی تقسیم کی شکل میں ایک بہت بڑا سانحہ سامنے آیا۔ اودھ اور بالخصوص لکھنؤ کے تعلیم یافتہ اشرافیہ کا ایک بہت بڑا حصہ نومولود پاکستان کی طرف ہجرت کر گیا اور سماج کا تانا بانا اچانک پیدا ہوئے ان حالات سے بکھر سا گیا۔ اکثر خاندان ایسے تھے جن کے کچھ افراد ہجرت کر گئے اور کچھ یہیں مقیم رہے۔ اس تقسیم میں نہ صرف خاندان بکھر گئے بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہوئے حالات کے باعث سماج بھی تقسیم ہو گیا۔ نئے ملک کے ساتھ نئی چنوتیوں نے جنم لیا اور فکر معاش، فکر روزگار اور فکر تعلیم وغیرہ نمایاں مدعے بن گئے۔ تہذیب اب بھی اپنی آبرو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور عام شہریوں کا اس میں بہت تعاون تھا کیونکہ تمام تکلیفوں کے باوجود انہیں اس کے تحفظ کی فکر تھی۔ سن 1950 میں ہندوستان کا آئین عمل میں آیا اور عوام و خواص سبھی نئے ملک کے نئے ماحول میں خود کو ڈھالنے میں مصروف ہو گئے۔
یہ دور کسی خاص گہما گہمی کا شاہد نہیں رہا اور عام طور سے امن و امان کا ماحول بنا رہا۔ 60 کی دہائی آتے آتے وہ نسل جو آزادی کے وقت بہت چھوٹی تھی اب جوانی کی دہلیز پار کرنے کو تھی اور نئے زمانے کے تقاضوں پر پورا اترنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ روزگار کے وسائل محدود تھے اور شہر میں چھوٹی موٹی ملازمت اور تجارت سے گزارا چل رہا تھا، جبکہ شہر کے باہر عام طور سے کاشتکاری ہی ذریعہ معاش تھی۔ سن 70 کی دہائی آتے آتے زمینداری خاتمے کے قوانین عمل میں آ چکے تھے اور یہی وہ دور تھا جب تلاش روزگار کے نام پر بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو رہی تھی۔ چھوٹے قصبات اور شہروں سے لوگ بڑی جگہ کی طرف دوڑ رہے تھے اور وہاں پہنچ کر انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اصل ترقی اور کامیاب تہذیب تو یہی ہے۔ اب لکھنؤ میں معمے بھرنے اور مرغے لڑانے کے لیے وقت تنگ ہو چلا تھا۔ کبوتر بازی اور پتنگ بازی کے شوق آسمان کی بلندی سے اتر کر زمینی حقائق سے دوچار تھے۔ سماج کے ایک بہت بڑے طبقے کو قورمے اور پلاؤ کے ذائقے کے لیے شادیوں اور چالیسووں کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ نئے کپڑے عید تک محدود ہو گئے تھے، لیکن تہذیب اپنی جد و جہد میں مستعدی سے لگی ہوئی تھی۔ تہذیب کا براہ راست تعلق سماجی روایات اور رسومات سے ہوتا ہے اور تہذیب کے مکمل وجود میں تمیز مرکزی کردار نبھاتی ہے۔ اس دور کے آس پاس لکھنؤ کے ذخیرہ الفاظ بھی تبدیل ہو رہے تھے اور پارک کی جگہ پارک، تشتری کی جگہ سوسر، شہتیر کی جگہ بلی نے لے لی تھی۔ دست پناہ ترقی کر کے چمٹا کہلانے لگا تو رکابی پلیٹ ہو گئی اور باورچی خانے کی جگہ کچن جیسے نہ جانے کتنے الفاظ اپنی آمد کا اعلان کرتے ہوئے ڈھلتی ہوئی تہذیب پر مانو تنزیہ مسکرا رہے تھے۔ 80 کی دہائی میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں جو تہذیب کے اعتبار سے مضر ثابت ہوئیں۔ سب سے پہلی وجہ تھی لکھنؤ اور متصل علاقوں میں مانٹیسری اسکولوں کی باڑھ سی آ گئی، جس نے روایتی تعلیمی نظام کو ہلا کر رکھ دیا اور عام شہریوں میں اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں پڑھانے کی ہوڑ سی لگ گئی۔ اچھی تعلیم کی نیت میں کوئی حرج نہ تھا، لیکن ادجل گگری چھلکت جائے کی طرز پر ذہنوں میں تاثر گھر کر گیا کہ ترقی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب قدیمی روایات سے آگے نکل کر نئے طور طریقوں کو اپنایا جائے۔ اس نظام نے تعلیمی معیار کو کتنا فائدہ پہنچایا وہ الگ موضوع ہے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سماجی اقدار میں بہت تبدیلی آ گئی۔ لگ بھگ وہ پوری نسل بھلے ہی نئے تعلیمی نظام کے ذریعے انگریزی داں ہو پائی یا نہیں، لیکن ذہنی طور پر روایات سے بہت دور ہوتی چلی گئی۔ اسی زمانے میں ٹیلی ویژن عام ہو رہا تھا اور مختلف تہذیب سے آشنا ہو کر لوگوں کو لگنے لگا کہ دوسرے کا دہی زیادہ میٹھا ہے۔ اسی وسوسے میں تہذیب نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی۔ دوسرا اہم پہلو یہ رہا کہ اس دہائی کے وسط میں روزگار کے سلسلے میں عام شہریوں کی بڑی تعداد نے مشرق وسطیٰ کے ممالک اور خاص طور سے سعودی عرب کا رخ کیا، اور جو لوگ کمانے کی غرض سے وہاں گئے تھے انہوں نے وہاں پہنچ کر اپنے اسلام کو کمتر تسلیم کر لیا اور اپنی پہلی واپسی پر یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے باپ دادا غلط اسلام کی پیروی کرتے تھے، لہٰذا ہمیں اپنی روایات سے فوراً پیچھا چھوڑا کر جنت کا راستہ ہموار کر لینا چاہیے۔ میں اس مضمون کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہتا، لیکن تہذیب اور اخلاق کے زوال میں یہ خاص وجہ رہی۔ تیسری وجہ سیاسی تھی، کیونکہ اس زمانے میں صوبے کے مشرقی حصے کے لوگوں کا لکھنؤ کے سیاسی حلقوں میں کافی زور زورہ رہا اور شہر کی بڑھتی ہوئی حدود میں بیرونی اضلاع کے لوگوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی چلی گئی۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ بازاروں اور سرکاری دفاتر میں لکھنوی زبان بولنے والوں کے مقابلے اگر کوئی پوربی بولتا تھا تو اس کے کام آسانی اور مستعدی سے ہو جایا کرتے تھے۔ گویا لکھنؤ کی شیریں زبان نے خاموشی اختیار کر کے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب لکھنؤ میں انفرادیت کی نشانی ہم کب میں تبدیل ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے بعد یعنی 90 کی دہائی کے جو حالات منظر عام پر ابھرے تو تہذیب کی چادر تار تار ہوتی نظر آئی، کیونکہ سماج مذہبی عقائد کے نام پر تیزی سے پٹنا شروع ہو چکا تھا، اور بھلے ہی ظاہری طور پر ابھی یکجہتی کی اداکاری نظر آ جاتی تھی، لیکن سیاسی تفریق نے زہر گھول کر تہذیب کے ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینک کر اسے تہس نہس کرنے کا کام شروع کر دیا۔ لکھنؤ کی تہذیب کا گہوارہ اب کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ شہر کی بیشتر سرگرمیاں دریائے گومتی کو پار کر کے ایک نئے لکھنؤ کو تشکیل کر رہی تھیں۔ پھر صدی کا موڑ آیا اور 21ویں صدی میں داخل ہوتے ہی تہذیب بے لگام ہوتی چلی گئی۔ سائنسی ترقیات نے انسانی اقدار کی سواری شروع کر دی۔ موبائل فون جیسی نئی ایجادات نے مجازی دوریاں تو گھٹا دیں، لیکن حقیقی دوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ اس کے فوراً بعد انٹرنیٹ کا دور آ گیا، جس نے بچوں سے کھیل کے میدان اور خواتین سے روایتی مشغلے چھین لیے۔
اس کے ساتھ ہی ٹیکنالوجی کے طوفان میں افواہوں کے بازار لگنے لگے اور تہذیب کے جس ٹکراؤ کا خدشہ سڑکوں پر ہونے کا امکان رہتا تھا وہ بند کمروں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے پہنچنے لگا۔ آج ہم تہذیب کے اس مہانے پر کھڑے ہیں جہاں ہمیں خود فیصلے لینے ہیں کہ کیا ہم جس جانب پچھلی 3-4 دہائی سے بڑھ رہے ہیں وہ مناسب ہے یا نہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی ہے کہ تہذیب کا زوال کوئی قدرتی عمل ہے یا ہم نے خود ہی بے خیالی میں یہ حالات پیدا کیے ہیں۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ ہم اپنی روایات، اپنی زبان، اپنے اقدار اور اپنی تہذیب کے معیار کو سمجھتے ہوئے اس کے تحفظ کے اقدام اٹھائیں، قبل اس کے کہ جو تہذیب ہمارے اجداد نے قائم کی اور جس کے آثار ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، اسے تلاش کرنے ہمیں کسی عجائب گھر کا رخ کرنا پڑے۔ یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی کریش کورس کی ضرورت ہے تو بس اتنی کہ ہمیں اپنے آپ میں یقین پیدا کرنا ہوگا کہ ہماری تہذیب کے اپنے اقدار ہیں اور نئے دور میں دوسروں سے غیر ضروری موازنہ کر کے خود کو احساس کمتری سے نکالنا ہوگا۔ ہمارے اثاثے آج بھی دوسروں کو متاثر کرتے ہیں تو ہم خود کیوں ان سے دور ہو رہے ہیں۔ تمام تر ترقی کے باوجود آج بھی دنیا میں انسان کی پہچان جنسی اور لسانی بنیاد پر ہوتی ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے میں ہم خود کو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار بنا رہے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب کو کباب و بریانی تک محدود کر لیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی نقل نہ کر کے اپنے سنہری ماضی کو اپنی طاقت بنائیں اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کریں کہ حسن اخلاق اور شیریں زباں ہماری تہذیب کا مضبوط ستون تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، شام ہونے کو ہے اب گھر کی طرف لوٹ جاؤ۔